السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ ناظرین، گزشتہ 2-3 دنوں سے پاکستان کے اندر ایک خبر چل رہی ہے اور اس حوالے سے اس خبر کو قوم کے لیے خوشخبری بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ حکومتی وزراء یا حکمراں یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو مبارک ہو، چائنا نے بھی پاکستان کو قرضہ دینے کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ IMF بھی بہت جلد جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک نئی قسط جاری کرے گا۔ اس پر حکمراں جماعت جو ہے وہ جشن بھی منا رہی ہے، خوشی بھی منا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ڈیفالٹ ہونے سے بچ گئے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ جب یہ خبر میرے سامنے آئی یا مختلف ٹی وی چینلز پہ یا سوشل میڈیا پہ اس خبر کی تشہیر ہوتی دیکھی تو مجھے خلیل جبران کی کہی ہوئی وہ بات یاد آ گئی، جس میں خلیل جبران نے یہ کہا تھا کہ جو غلام قومیں جو ہوتی ہیں، جب ان کی بیڑیاں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، ان کی زنگ آلود بیڑیوں کو نئی بیڑیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو وہ قوم اس بات پر جشن مناتی ہے کہ اس کو نئی بیڑیاں مل گئی ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ قرضہ ملنے کے ساتھ جب بھی حکمراں آتے ہیں وہ قرضہ لیتے ہیں تو قرضے کو اب ایک پیکج کا نام دیا جاتا ہے، اور اس میں قوم کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو، ایک نیا آپ کے لیے پیکج مل گیا۔ لیکن حقیقت میں یہ حال ان بیڑیوں کی طرح ہے، وہ بیڑیاں جو قوم کے پاؤں اور ہاتھوں میں ڈال دی گئی ہیں، جس کے ذریعے 70-74 سالوں کے اندر قوم کو جو ہے وہ غلام بنا کے رکھ دیا گیا، اور آج اس غلامی کی جو زنجیریں ہیں یہ جب بدلتی ہیں تو ہمیں اس پہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہم باسیت قوم اب اتنا چلے گئے ہیں کہ جب کوئی ملک ہمیں امداد دیتا ہے تو اس کے بعد ہم خوشی کے گیت گانا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے وزراء خوشی کے گیت گانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ان قرضوں کی دلدل میں ملک مزید پھنستا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے جس کا پورا ہم کہیں کہ جو یہ قرضے ہیں ان کے اثرات عام آدمی پر پڑ رہے ہیں۔ غریبوں کی خون پسینے کی کمائی ٹیکسوں کی نظر کر دی جاتی ہے، انہی سے مہنگائی کے ذریعے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، جبکہ امیر طبقہ عیاشی میں مصروف ہے، بیوروکریسی عیاشی میں مصروف ہے۔ اشرافیہ جو ہے وہ مزے کے گیت گا رہی ہے، اور ان کے چہروں کی لالیاں یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے اس ملک کا خون پسینہ نچوڑ کر اپنے چہرے کی لالیاں سرخ کی ہوئی ہیں۔ گزشتہ آج کے دن کی سب سے بڑی ایک اور خبر بھی تھی کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کریش کر گئی، اور اس کے پیچھے جو محرکات بتائے جا رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے سپر ٹیکس لگایا، جس کی وجہ سے جو بزنس مالکان تھے یا سرمایہ داران تھے انہوں نے پیسہ لگانے سے روک دیا، بلکہ غریب عوام کا تو ہمیشہ خون پسینہ نچوڑا جاتا ہے، جبکہ امیروں کے یا اشرافیہ کے اوپر جب بھی ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو ملک میں چلتے ہوئے نظام کو یہ روک کر رکھ دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف جب اس قوم کا خون پسینہ نچوڑنے کے بعد کچھ جو ہے ریلیف دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہم خوشی کے شادیانے بجانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑا کام کر دیا گیا ہے، حکمران جماعتوں نے ہم پر احسان کر دیا ہے۔ اس کی مثال میں کچھ یوں لوں گا کہ ایک دفعہ جوزف اسٹالن جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر گئے۔ یہ مشہور قصہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے ایک مرغا جو تھا اس کے پہلے پر نوچ لیے، اور پر نوچنے کے بعد اچھی طرح جب وہ پر نوچ لیے لیکن وہ مرغے کو ساتھ ساتھ دانہ ڈالتے ہوئے جا رہے تھے، اور انہوں نے اپنے سامنے جو پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوئے تھے اس پارلیمنٹ کے اندر، ان کے سامنے جب اس مرغے کو دانہ ڈالتے ہوئے اس کو اپنے پاؤں میں لا کھڑا کر دیا تو پھر انہوں نے ایک بڑی گہری بات کہی تھی جو آج بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور آج بھی لگتا ہے کہ سیم بالکل وہی بات جو اسٹالن جو ہیں وہ آج سے 1 صدی پہلے کہہ کے گئے تھے، وہ ہمیں لگتا ہے کہ آج ہم اسی پروسیس سے گزر رہے ہیں کہ وہ دانے ڈالتے ہوئے اس مرغے کو کبھی یہ ہوش بھی نہیں رہا کہ اسی بندے کی وجہ سے، اسی شخص کی وجہ سے آج جو میری حالت ہے یہ اس کی وجہ سے ہے، لیکن ان دانوں کی وجہ سے وہ بھول گیا کہ اس تکلیف میں ڈالنے والا شخص کون تھا، اس مصیبت میں، اس غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے والا شخص کون تھا۔ ان دانوں کے پیچھے وہ اس کے پاؤں پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ دانے چگنے پہ مصروف ہو جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ غلام قوموں کی یا جمہوری اقوام جو ہوتی ہیں ان کی مثال اسی مرغے کی طرح ہے، پہلے حکمران ان کو نوچتے ہیں، اچھی طرح ان کا خون پسینہ جو ہے وہ چوستے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے
وہ ان کے آگے چند جو ہیں وہ دانے اس طرح ڈال دیے جاتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو دانے ڈالنے والے لوگ ہیں انہوں نے ہی حقیقت میں ان کا یہ حال کیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم آج ان چیزوں سے نکل گئے۔ ہمارے نزدیک سیاسی غلامی سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ آج عوام اپنے سے زیادہ اپنے لیڈر کے لیے زیادہ قربانی دے رہی ہے، جبکہ آج عوام پہ جو مہنگائی کی جا رہی ہے، جو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اور جس طرح غریب عوام پہ ظلم بپا کیا جا رہا ہے، اس کو ہم سیاست کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس پر بھی ہم سیاست کرتے ہیں۔ کوئی بھی حکمران جماعت آتی ہے آج تک وہ قرضوں میں اضافہ ہی کرتی گئی ہے، اور ان زنجیروں میں وہ جو زنگ آلود بیڑیاں جو ہیں وہ مزید زنگ آلود ہوتی جا رہی ہیں، اور جب نئی حکمران جماعت آتی ہے، اقتدار میں آتی ہے، تو وہ بیڑیاں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ نئی IMF کے ذریعے، دوسرے ممالک کے ذریعے ہمیں نئی غلامی کی وہ زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد یہ شادیانے بجائے جاتے ہیں کہ قوم کو مبارک ہو، نئی بیڑیاں ان کے پاؤں میں ڈل گئی ہیں، اس لیے اب آپ کو کسی بھی طرح آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس نظام کا قصور ہے، یا اس نظام میں رہنے والی ان لوگوں کا قصور ہے جو ہمیشہ سے غریب عوام کا خون پسینہ نچوڑتے رہے ہیں۔ اب آخری سوال یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آخر کب تک ایسا ہوتا رہے گا کہ بیوروکریسی، اشرافیہ، جج، جرنلز اور حکمران جن کے کئی کنالوں پر محلات بنے ہوئے ہیں، جن پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، جن کے ہاں درجنوں اس طرح کے لوگ ہیں جو ان کی مدد کرنے کے لیے ان کے آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی گاڑیوں کے اندر جو ٹرانسپورٹیشن کی جاتی ہے، بچوں کی ایک ایک چیز کی جاتی ہے، وہ آپ کے خون پسینے کے ذریعے کی جاتی ہے، لیکن کبھی بھی اس طبقے کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، اور جب بھی ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو عام عوام پر، غریب عوام پر ڈالا جاتا ہے، اور اس کے بعد پیکج لے کر، قرضہ لے کر ملک کو یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ آپ کو جو ہے ایک نیا قرضہ مل گیا ہے۔ آخر کب تک یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا؟